السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، جب آپ یہ بیان سنیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا کہ حضرت عباس علم دار کی شہادت کس طریقے سے ہوئی۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، جن کے اوپر کرب و بلا میں بہت ہی ظلم و ستم کیا گیا تھا۔ اے ایمان والو، امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، اب ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا رونا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں قربان ہو جاؤں یا ایک مشک پانی کا لے کر آؤں اور ان پیاسے بچوں کی پیاس کو بجھاؤں۔ حضرت امام پاک زور زور سے رونے لگے اور رونے کی حالت میں فرمایا کہ بھائی عباس، میرے علم کو اٹھانے والے تم ہو، میرے خیمے کی نگہبانی کرنے والے تم ہو، اب میرے بعد میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے خیمہ کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہے، خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا اور میں اب دنیا سے بالکل تنگ آ چکا ہوں میرے بھائی۔ بس اب میری آخری آرزو اور تمنا یہی ہے کہ مالک کوثر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو دریائے فرات کا پانی پلا کر میں بھی جلد سے جلد اپنے بھائی اور بھتیجوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار سے مجبور ہو کر حضرت امام پاک نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس علمدار ایک مشک کاندھے پر لٹکائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں یزیدی کی فوج کے سامنے پہنچے اور تمام حجت کے لیے فرمایا، اے یزیدی ناپاک کے بے دین فوجیوں اور بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے جس درندگی اور ظلم کی انتہا کی ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اپنے ظلم و ستم سے توبہ کر لو اور حضرت امام پاک کے خون ناحق سے باز آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے بچوں کو اس طرح سے پیاسا نہ تڑپاؤ۔ بے رحم فوجیوں کے سینوں میں دل کی جگہ شاید پتھر کا ٹکڑا تھا کہ حضرت عباس علمدار کی باتوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ بے رحم یزیدی ظالموں نے آپ پر تیر کی بارش کر دی۔ حضرت عباس نے نعرے تکبیر بلند کیا اور تلوار آبدار لے کر ان پر حملہ کیا۔ آپ کا حملہ تھا کہ قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے بدکنے لگے اور کودنے لگے، تلواریں ہاتھوں سے گرنے لگیں، لعینوں کے سر کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت عباس علمدار ان کا قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکایا اور خود پانی پینے کے لیے چلو میں لیا اور پینے کا ارادہ کیا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت علی اصغر شیر خدا کی خشک زبان اور پیاس سے ان کا رونا بلکنا سب کچھ یاد آنے لگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چلو کا پانی فرات میں پھینک دیا اور فرمایا کہ اے دریائے فرات، گواہ رہنا کہ تیرے پانی اور اس کا ایک ایک قطرہ اس وقت تک مجھ پر حرام ہے جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کو پانی نہ پلا دوں۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ گھوڑے نے انکار کیا۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو للکارا اور کہا کہ خبردار، اگر یہ مشکیزہ امام پاک کے خیمہ میں پہنچ گیا اور شیر خدا کے شیروں کو پانی مل گیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جا پائے گا، کوئی بھی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ یہ سنتے ہی یزیدی فوج نے حضرت عباس علمدار کا چاروں طرف سے محاصرہ کرنا اور تیروں تلواروں سے تیر ان کے اوپر برسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ملعون نے دھوکے سے ایسی تلوار ماری کہ حضرت عباس کا داہنا بازو کٹ گیا۔ آپ نے جلدی سے مشکیزہ کو اپنے بائیں بازو پر لٹکایا، پھر ایک ظالم یزیدی نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ دانتوں سے پکڑ لیا اور گھوڑے سے دشمنوں کو ٹھوکر دیتے ہوئے خیمہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔
کہ ایک یزیدی ظالم نے ایسا تاک کر مشکیزہ پر تیر چلایا کہ مشکیزہ میں سوراخ ہو گیا اور پانی گرنے لگا، اور آپ خیمہ کے قریب پہنچ گئے، مگر مشکیزہ میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا، سب کا سب پانی ختم ہو گیا اور جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ نڈھال ہو کر گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور امام پاک کو آواز دی، اے بھائی جان، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت امام پاک دوڑ کر پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں، خلد بری کا مہمان بننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام پاک نے اتنی زور سے آہ کھینچی کہ کربلا کی زمین خوف سے دہل گئی، اور آپ اپنی آغوش میں اٹھا کر خیمہ میں لائے اور زبان مبارک پر غم میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات پڑھ رہے تھے، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا سہارا کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ روتے ہوئے حضرت عباس علمدار کے خون آلود چہرے پر اپنا منہ رکھ کر اے بھائی کہہ کر پکارتے رہے۔ پھر حضرت عباس کی روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔